ترجمہ آپ حضرات نے سنا ہوگا لیکن میں آپ کو سناؤں. الحمدللہ اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے، علامانی آتا ہے ہوشیار خبردار، اور ہوشیار اور خبردار اس مقام پر کیا جاتا ہے جہاں پہلے سے کچھ موجود ہو. بے وجہ کو کوئی ہوشیار نہیں کرتا ہے، بے وجہ کو کوئی خبردار نہیں کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موجود ہے. تبھی تم سے کہا جا رہا ہے اس جگہ سے ہوشیار رہنا، یہاں سے خبردار رہنا. آؤ پڑھ لیتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ. الا مانا ہوتا ہے ہوشیار خبردار، انما بے شک. اب خبردار کیا جا رہا ہے، ان کہہ رہا بے شک خبردار ہو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ تمہیں کچھ آگے بتانا ہے، آگے تمہیں کچھ سمجھانا ہے، تمہیں آگے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. ان کہتا ہوا نظر آتا ہے بے شک. آؤ آگے پڑھتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ. یہ جو اولیاء ہے یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. اب اللہ کے دوست کون ہے؟ کن کے تعلق سے کہا جاتا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم اللہ رب العزت کے دوست ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ پیر پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر اللہ کے دوست ہے. تو پتہ چلتا ہے ہند کے راجا ہمارے خواجہ غریب نواز بھی رب تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. عبد القادر بھی اللہ کے دوست، معین الدین بھی اللہ کے دوست. پتہ چلتا ہے کہ خواجہ غریب نواز بھی اللہ کے دوست ہے، صابر کلیری بھی اللہ کے دوست ہے. یوں کہہ دیا جائے نظام الدین اللہ کے دوست، علاء الدین اللہ کے دوست ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتا یہ آپس میں سب دوست ہے. اور دوستوں کو تعلق سے بتاتا ہوا چلو، یہ دوستوں کا مقام کیا ہے، ان دوستوں کا مرتبہ کیا ہے، ان دوستوں کا مقام کیا ہوتا ہے. علامانی ہوتا ہے ہوشیار خبردار. انا بے شک اولیاء اللہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ برگزیدہ بندے ہیں کس کے؟ اللہ رب العزت کے. اس کے آگے پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ لا خوف. لا کا معنی آتا ہے نہیں، اور خوف کا معنی ہوتا ہے کوئی خوف نہیں ہے. یہ لفظ کوئی اس میں پڑ گیا، یہ حرف نقرہ ہے. الحمدللہ آپ حضرات بہت اچھے انداز میں پہچانتے ہوں گے کہیں نہ کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کو باقی کوئی خوف نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ والے کیسے کیسے مقاموں پر آرام فرما ہے. کہیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بالکل جنگل میں ایک اللہ والا آرام فرما رہا ہے. لوگ آج بھی وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جنگل ہے، وہاں جانور نہ آ جائے، وہاں شیر نہ آ جائے، کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچ جائے. ہمیں ڈر لگتا ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے وہاں سے لوگ نکل آتے ہیں. لیکن اللہ والے اسی جنگل میں رہنے کے بعد اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوستوں کا مقام تو سمجھو. لیکن آج ہم مقام کہاں سمجھتے ہیں؟ آج ہم بیانات کہاں سنتے ہیں؟ آج ہم تقریریں کہاں سنتے ہیں؟ ہم درد بھی نہیں سننا چاہتے. اللہ اکبر، فلسطین کا ایسا وقت آ گیا ہے، ایسا وقت چل رہا ہے، ہم اور آپ بالکل آرام سے اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں، بڑی سکون سے سو رہے ہیں، آرام کی نیندیں لے رہے ہیں، چین سے سو رہے ہیں. ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا دل بالکل نہیں ڈر رہا ہے. ہمیں یہ خیال نہیں آتا ارے وہ بھی تو ہمارے بھائی ہے، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہے، ہمارے رشتے کے وہ بھی ہمارے بھائی ہے. کتنے پریشان ہیں، کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں. ان کے میسج تمہارے پاس نہیں آ رہے ہیں کیا؟ ان کی خبریں تمہیں نہیں مل رہی ہیں؟ آپ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نیوز کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، آپ اخبار کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، آج میڈیا کے ذریعے بھی سن رہے ہیں کہ تمہیں خبریں نہیں مل رہی ہیں. تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی، خوف خدا تمہارے دل کے اندر ہوتا تو تم مسجد کے نمازی ہو گئے ہوتے اور ہر نماز میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے. تم مانگ رہے دعا، بس اپنا کام بنتا
हम अच्छे हैं, दूसरा कुछ भी होता रहे, वो तेरा भाई नहीं है। आज हमें क्या हो गया है, उनके लिए हमारे अंदर इतनी भी कुव्वत ना रही, इतनी भी ताकत नहीं रही, हमारे अंदर इतना भी हौसला ना रहा। क्या हो गया हमारे ज़मीरों को, आज हम उठ करके एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या हो गया है, अरे मस्जिद के नमाजी बनो और नमाज में जा करके रब तबारक व तआला से उनके लिए दुआएं करो। मौला परवरदिगार आलम उन मजलूमीनों की हिमायत फरमा, परवरदिगार आलम उन मजलूमों की तू रहनुमाई फरमा, ए परवरदिगार आलम उन मजलूमों पर अपना रहम खास अता फरमा। या अल्लाह तू अपना करम कर दे, परवरदिगार आलम तू रहम कर दे। या अल्लाह तूने गैबी मदद अता फरमा। अरे कम से कम तुम जा ना सकते तो अपने घर बैठ करके, अल्लाह के घर में जा करके, मसाजिदों में पहुंच करके उनके लिए दुआएं तो कर सकते हो। तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं, अपने उन भाइयों के लिए दुआएं भी मांग लो जा करके। वो आस लगाए हुए हैं कि हमारे लोग हमारे लिए दुआ करते होंगे। एक मैसेज तो ऐसा आया था मेरे मोबाइल पर, क्या आंख से आंसू आ गए जब उस बच्ची का मैसेज सुना। ऐसा मैसेज था, ऐसी कमेंट थी, उसमें लिखा हुआ था, मेरे रिश्ते के भाइयों, हमारी खबरें सुनकर आप बहुत बेचैन हो रहे होंगे। हमारी खबरें सुन करके, हमारी खबरें तुम तक पहुंच रही है, तुम हमारी खबरें सुन करके बहुत परेशान हो रहे होगे। आज हमारा वो वक्त आ गया है कि ये हमारा आखिरी मैसेज होगा, आखिरी खबर हमारी तुम्हारे पास होगी और इसके बाद कोई हमारी खबर ना मिलेगी और ना तुमसे कोई बात होगी। अब तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी और सिर्फ हमारी और आपकी मुलाकात मैदान महशर में होगी। अल्लाह अकबर, क्या जुल्म हो रहा होगा जब उसने ये बात कही होगी, ये बात पहुंचाई होगी, ये पैगाम पहुंचाया होगा। हमें अब भी ख्याल नहीं आ रहा अपने उन भाइयों का, अपने उन बच्चों का, अपनी उन बहनों का कि उन पर किस कदर जुल्म हो रहा है। अगर तुम आवाज नहीं उठा सकते हो तो अपने घर में बैठ करके दुआएं तो मांग सकते हो। मौला परवरदिगार आलम उन मजलूमों पर तू अपना खास रहम करम अता फरमा। या अल्लाह तू अपना करम फरमा दे। आप दुआएं तो मांग सकते हो मौला, तू उनकी हिमायत फरमा दे। मौला तू उनके लिए तू गैबी मदद उतार दे। मौला तू उनके लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा कर दे। मौला परवरदिगार आलम तू उनके लिए कोई हजरत उमर फारूक आजम जैसा उतार दे। तुम बैठ करके दुआएं तो कर सकते हो। अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम तुम्हें नमाजी बना दे। अल्लाह तुम्हें कुरान के मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह तुम्हें उलमा से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह तुम्हें दीनदार बना दे। परवरदिगार आलम तुम्हें दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। आज तुम देख रहे हो हालात क्या है, तवज्जो नहीं है, क्यों भटक रहे हो अपने रास्ते से? अरे लौट कर आ जाओ अपने रास्ते पर। तुम कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब हो और कल भी कामयाब रहोगे। अपना रास्ता अख्तियार कर लो। जिस रास्ते पर तुम्हें चलने का हुक्म है उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दो। अपना रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्तों पर भागोगे, अपना रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्तों पर जाओगे, तकलीफें उठाओगे। अरे अपने रास्ते पर पलट के आओ। तुम कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब हो। मैं आपको बता रहा था, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, ये जो औलिया अपनी अपनी कब्रों में, अपनी अपनी आरामगाहों में, अपनी आखिरी आरामगाह में जो आराम फरमा रहे हैं ना, इनका मकाम तो समझे। इनका मकाम इतना बुलंद वाला है कि ये जब आवाज लगाते हैं, जबान इनकी होती है लेकिन उसकी आवाज जो है खुद परवरदिगार की होती है। रब हुक्म फरमाता है, मैं अपने उस बंदे की आवाज हो जाता हूं। हाथ बज़ाहिर तो उसी बंदे का होता है, लेकिन रब इरशाद फरमाता है कि मैं अपने उस बंदे का हाथ हो जाता हूं। आंख तो बाकी उस बंदे की होती है, लेकिन उसमें जो रोशनी होती है, रब हुक्म फरमाता है मैं अपने बंदे की आंख हो जाता हूं। रब हुक्म फरमाता है मैं अपने उस बंदे का कान हो जाता हूं। पता है, ये लगता है अल्लाह वाला अगर यहां से पुकारता है तो अर्श आज़म तक अल्लाह
والے کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ آج سیل فون کا زمانہ ہے، آج موبائل کا زمانہ ہے، آج موبائلوں سے لوگ ہزاروں کلومیٹر دور بات کر رہے ہیں، لاکھوں کلومیٹر دور باتیں کر رہے ہیں، لیکن سنو تو صحیح، تم تو ایک موبائل کے ذریعے کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں بھی ایک ڈبہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک ڈبہ ہے، لیکن اللہ والے ان کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہے، وہ جس سے چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے بات کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ آپ مقام کہاں جانتے ہو، آپ مراتب کہاں سمجھتے ہو؟ درگاہوں پر جا رہے ہو لیکن ایک وقت کی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو، درگاہوں پر حاضری ہوتی ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جاتے ہوئے تم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ ارے راستے میں گاڑی روک کر کے مسافر بن کے جب نکلتے ہو تو گاڑی روکو اور نماز کو ادا کرو، ہم کیونکہ اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے دوست کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، ہم نماز ادا کر کے جائیں گے، ہم نماز قضا کر کے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے دوست کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور وہاں جا کے تمہارا ادب ہے، سینہ چوڑا کر کے، گلے کے بٹن کھول کے، ایسے چل رہا ہے کڑ کے جیسے سب کچھ یہی کا ٹھیکیدار ہو گیا ہے۔ ارے یہ کسی دنیا دار کا دوست نہیں ہے، یہ پروردگار کا دوست ہے۔ یہاں ادب سے جا، اگر ادب سے جائے گا، نظریں جھکائے گا تو اللہ والا تیری دعا کو رب کے حضور قبول ضرور کرائے گا، تیری دعا قبول ہوگی، تیری جھولی ضرور بھرے گی، تیرا دامن ضرور بھرے گا، تو خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جائے گا، کیونکہ تو با ادب جا رہا ہے تو با نصیب بن کر لوٹ کر آئے گا، تیری جھولی بھر کے آئے گی۔ لیکن نہیں، ادب تو کھو دیا اس نے، ادب کے پاس ہے ہی کہاں؟ وہاں دیکھ رہا تو اوپر کو دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دھکے مار رہا، کوئی بزرگ ہے نا ساتھ میں تو اسے تو ایسے کونی سے ڈھکیل لیا کہ وجہ سے مار دے گا اسے۔ اب اسے مارنے آیا ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں آیا ہے، ادب سے ادب سے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ادب سے جائے گا تو یقیناً تیری حاضری قبول ہوگی، اور تیری جو مراد ہے وہ قبول ہوگی، جو تیری تمنا ہے وہ قبول ہوگی، جو ارادہ لے کر نکلا ہے اللہ رب العزت تجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، تجھے کامیابی کامرانی ملے گی، ادب کے دائرے میں پہنچے گا، تو ناکام نہ ہوگا بلکہ کامیاب ہو کر لوٹے گا، اور وہاں جا کے دعائیں مار، مولا تو یہ مسجد کا نمازی بنا دے، مولا تو مجھے قرآن پڑھنے کا ایک ایسا عاشق بنا دے کہ میرا کوئی کام چھوٹے تو چھوٹ جائے لیکن میری نماز نہ چھوٹے، میری قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے۔ دیکھ پھر تیری دنیا کتنی کامیاب ہوتی ہے، دیکھ پھر تیری آخرت کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہیں گے دیکھو کل جب گیا تھا تو بے نمازی ہے، آج لوٹ کر آیا ہے تو نمازی بن کے آیا ہے، اللہ والے کا اس پر کرم ہو گیا، خواجہ نے اسے نواز دیا ہے اور یہ مسجد کا نمازی بن گیا ہے۔ تو جا، اللہ والوں کی بارگاہ میں منع نہیں کرتے، لیکن وہاں سے ایسا پلٹ کر آ، ایسا بن کے آ کہ لوگ تیری مثالیں